تاجر دو اسکیم اور بجلی کے بلوں میں اضافے کے خلاف تاجروں کی احتجاج کی کال۔ ایف بی آر نے احتجاج روکنے کے لیے تاجروں سے رابطہ کر لیا۔ ذرائع کے مطابق ایف بی آر نے تاجروں کو کل بات چیت کی دعوت دے دی ہے۔ تاجر نمائندوں اور ایف بی آر حکام کے درمیان ایف بی آر ہیڈ کوارٹرز میں مذاکرات کا امکان ہے۔ ایف بی آر کا تاجروں کے تمام حقیقی مطالبات کو قبول کرنے کا فیصلہ۔ تاجر دو اسکیم کے نوٹیفیکیشن میں بھی ترمیم کا امکان۔ تاجروں نے ٹیکس پالیسیوں کے خلاف 28 اگست کو ملکی شٹر ڈاؤن ہڑتال کی کال دے رکھی ہے۔ تفصیل جانیں کہ اپنے نمائندے ارشاد انصاری سے۔ ارشاد، کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ جی دیکھیں، جو حکومت نے تاجروں کو جو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے اسکیم انٹروڈیوس کروائی تھی، اس میں تاجروں کو نوٹس جاری کیے گئے تھے کہ اس اسکیم کے تحت جو رجسٹرڈ ہوئے ہیں 58,000 تاجر، وہ جو ہے وہ ٹیکس ادا کرنا شروع کریں۔ اس کے بعد تاجروں کے جو دو دھڑے تھے جو پہلے اختلافات کا شکار تھے، وہ اس معاملے پر جو ہے وہ ایک ہو گئے تھے اور انہوں نے 28 اگست کو جو ہے وہ ملک گیر ہڑتال کی جو ہے وہ کال دے رکھی تھی۔ اور اس تناظر میں جو ہے وہ ایف بی آر نے تاجروں کو جو ہے وہ مدعو کیا ہے کہ مل بیٹھ کے جو ہے وہ معاملات کو جو ہے وہ مذاکرات کے ذریعے حل کیا جائے، اور اس کے لیے انہوں نے 27 تاریخ کو جو ہے وہ مذاکرات کی دعوت دی ہے۔ اور اس میں جو تاجر تنظیموں کے پاکستان انجمن تاجران اور مرکزی انجمن تاجران کے دونوں دھڑے جو ہیں، انہوں نے اپنا اجلاس جو ہے وہ آج شام کو بلایا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ بے مقصد مذاکرات کے لیے جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم نے ایف بی آر کو اپنے مطالبات سے آگاہ کر دیا ہے۔ اگر تو ایف بی آر ہمارے مطالبات کو ماننے پہ تیار ہے تو پھر ہم مذاکرات کے لیے جاتے ہیں۔ البتہ حتمی جو فیصلہ ہے، آج شام کو جو مذاکرات ان کی اپنی مشاورتی میٹنگ ہوگی، اس میں جو ہے وہ فیصلہ کیا جائے گا۔ اس کے بعد جو ہے وہ حکومت اور ایف بی آر کے ساتھ مذاکرات کے لیے حکومت کو آگاہ کیا جائے گا۔ اور اس میں جو ہے وہ تاجروں کا یہ کہنا ہے کہ جو اسکیم انٹروڈیوس کروائی گئی ہے، اس میں تاجروں کو آن بورڈ نہیں لیا گیا، اور ایک طرف بجلی کے بلوں کی بھرمار کر دی گئی ہے، اور دوسری طرف جو ہے اس اسکیم کے تحت جو ہے وہ انجسٹیفائڈ ٹیکس جو ہے وہ لگایا گیا، جس سے کاروبار کو برقرار رکھنا جو ہے وہ ان کے لیے مشکل ہو گیا ہے۔ اور حکومت نے اور ایف بی آر نے ان کو یہ اندیا دیا ہے کہ آپ کے جو جائز مطالبات ہیں ان پہ ہم جو ہے وہ غور کریں گے، اور امینڈڈ جو ایس آر او ہے اس اسکیم میں امینڈمنٹس کے لیے ان کے مطالبات کے تناظر میں جو ہے وہ جائز جو بات چیت ہوگی، اس کے تناظر میں امینڈڈ ایس آر او جاری کر دیا جائے گا۔ اب آج شام میں یہ طے ہوگا کہ کیا تاجر جو ہے وہ حکومت اور ایف بی آر کی جو مذاکرات کی دعوت ہے اس کو قبول کرتے ہیں، اور کل مذاکرات ہوتے ہیں، اور کیا ہڑتال کی کال جو واپس لیتے ہیں یا نہیں لیتے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ ارشاد انصاری اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ وفاقی وزیر خزانہ کا مشیر اکنامک اینڈ فائنینشیل ریفارمز مقرر کرنے کا فیصلہ۔ خواہش مند امیدواروں سے 9 ستمبر 2024 تک درخواستیں طلب۔ خزانہ ڈویژن مشیر کی تقرری 2 سال کے لیے اکنامک اینڈ فائنینشیل ریفارمز یونٹ میں کی جائے گی۔ مشیر کی تقرری 2 سال کے لیے اکنامک اینڈ فائنینشیل ریفارمز یونٹ میں کی جائے گی۔ عہدے کے لیے نیشنل جاب پورٹل کے ذریعے آن لائن درخواست دینا ہوگی۔ وفاقی وزیر خزانہ کا مشیر اکنامک اینڈ فائنینشیل ریفارمز مقرر کرنے کا فیصلہ۔